بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، کہیں سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ ہم وزیر اعظم ہیں جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ ان کے مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری جو کہ اپنے آپ کو کئی جگہوں پر آج خود میں آئندہ پاکستان کا وزیر اعظم یہ کہہ چکے ہیں، جبکہ ان کے والد محترم آصف علی زرداری ابھی انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اب یہ ٹریننگ وزیر اعظم بھی بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے پاکستان کی کیا قسمت ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک ہم ٹریننگ میں جا رہے ہیں، اور ٹریننگ میں ہی ہم چلتے رہیں گے۔ نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے، نہ نوکریاں ہیں، نہ کوئی وسائل ہیں، نہ اس قسم کی کوئی ایسی چیز ہے جس سے پاکستان ترقی کرتا ہوا نظر آئے۔ لیکن اگر وسائل کو دیکھا جائے کہ جو مادری وسائل ہیں ان میں ہم مالا مال ہیں، لیکن نگاہ ہے تمام ان لوگوں کی جو اقتدار میں آتے ہیں کہ ہم نے سونا لوٹنا ہے، چاندی لوٹنی ہے، تانبا لوٹنا ہے، تیل لوٹنا ہے، یا پھر آ جا کے عوام کی جیبوں کو کاٹنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس وقت الیکشن کے جو دورہ ہے، یہ درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، اور درخواستوں کے بعد ساتھ بھاری رقوم وصول کی جا رہی ہیں۔ اب یہ مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت انٹرویوز کر رہی ہیں اور وہ درخواستیں لے بھی رہی ہیں اور ان کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، جبکہ بعض حلقوں میں ان کی مخالفت میں جو باتیں ابھی جو ناروال کے ضلع میں چلی ہیں اس سے بھی کئی چیزیں عیاں ہو رہی ہیں کہ نون لیگ میں بھی اتنے پھڈے اور اتنی پریشانیاں ہیں جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ آرٹیفیشل چیز کوئی جو بھی ہو نا وہ چلتی نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے لندن پلان کے تحت میاں محمد نواز شریف جو کہ 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، ان کو بلایا گیا کہ آپ کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بناتے ہیں، تو وہ ایک معاہدہ جو پیپل پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں کیا ہوا تھا اس میں دراڑ آ گئی، کیونکہ معاہدہ یہ تھا کہ 16 ماہ آپ حکومت کریں نون لیگ، اور بعد میں آنے والے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، کیونکہ آصف علی زرداری یہ کہتے تھے کہ میں اپنی عمر میں اپنی آنکھوں کے سامنے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن ادھر تیسری جو قوت ہے جس کے ساتھ ووٹ ہیں، جس کے ساتھ لوگ دامے دھرمے سکھنے کھڑے ہیں، وہ ہے تحریک انصاف۔ اس کو اب پارٹی انٹرا الیکشن کے ذریعے بھی پتہ صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کہا جائے کہ آپ نے الیکشن صحیح نہیں کروائے اور ان کو بلے کا نشان نہ دیا جائے، اور یہ صحیح پارٹی تتر بتر ہو جائے۔ تو دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ کچھ اور ہی کر کے دکھاتے ہیں، تو جس پر ہم سب کا ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہاں پتہ نہیں ہل سکتا۔ لیکن سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پروٹوکول لے رہے ہیں وزیر اعظم کا، ہر جگہ ان کو ویلکم کیا جاتا ہے ایز اے وزیر اعظم، اور ان کے نامینیٹ جو ایم پی ایم این اے وہ اپنے حلقوں میں تمام تھانوں میں ڈی سی آفس میں ہر محکموں میں بالکل اسی طرح ہے جس طرح وہ ایم این اے ایم پی اے ہیں۔ تو یہ پروٹوکول ایک قسم دے دیا گیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر دیا گیا ہے تو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب الیکشن کمیشن نے 17 ارب روپے مانگا ہے، 10 ارب روپے آگے ملا ہے، پہلے وہ دے ہی رہے تھے، کل انہوں نے کہا ہم دے دیتے ہیں۔ تو یہ اتنے پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کا بادشاہ بنائیں، ان کو بٹھا دیں، اور جن کی طرف آپ کی توپوں کا رخ ہے وہ جس انداز میں بھی آپ انہیں جیلوں میں، گھروں میں اور دیگر جگہوں پر دھکیل رہے ہیں، وہ آپ سے قابو نہیں آئیں گے۔ آپ ایک دفعہ الیکشن کروائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ آج ہم نے اسی موضوعات پر بات کرنے کے لیے جو اپنے اسٹوڈیو میں بڑے سیزنڈ پولیٹیشین کو دعوت دی ہے، ان میں مسلم لیگ نون کے جناب شہید محمود بٹ صاحب ہیں جو کہ سابقہ ایم پی اے بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے مقتدر رہنما ہیں، اور وہ آئندہ الیکشن میں بھی ایم پی اے کا الیکشن ڈسکے سے لڑ رہے ہیں۔ جناب بٹ صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
اس کے ساتھ تشریف فرمایا ہے لاہور کی جان، لاہور کی آن، لاہور کی شان جناب میاں وحید احمد صاحب، جو کہ مسلم لیگ کاف لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں، اور کئی دفعہ انہوں نے یہ مارکہ صوبائی میں حصہ لیا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی الیکشن لڑیں گے. تو میں جناب وحید احمد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں عمران مہندی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور سرگودا ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں. میں آپ کو بھی اپنے فورم میں، اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو، بہت مہربانی. آپ کیونکہ سابقہ حکمران ہیں، موجودہ حکمران ہیں، آنے والے بھی حکمران ہیں، شاید وہ واٹس ایپ سے میں شروع کرتا ہوں. یہ آپ نے اپنی جو پارٹی میں ادھم مچا رکھا ہے، اور لوگوں سے اتنے نوٹ لے کے آپ درخواستیں وصول کر رہے ہیں، اور جب ایک حلقے میں آپ کہتے ہیں 8 سے 10 درخواستیں ہیں، تو آپ کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ پھر آپ الیکشن کرانے دیں اور سیدھے طرح میدان میں ہیں، لیکن آپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہ کیا منظر کیا ہے؟ تھینک یو احسان صاحب. اپنی الیکشن کی یہ بات کی ہے، چونکہ اب وقت الیکشن کا ہے جمہوری ملکوں میں، اور جمہوریت کی کنٹینیوٹی کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اب چونکہ 2023 اینڈ ہو گیا اور 2024 جو ہے وہ الیکشن کا سال تھا، تو ہماری پارٹی چونکہ سب سے بڑی پارٹی ہے اور وہ سب سے زیادہ پہلے اسپیڈ ورک کرتی ہے، اس لیے ہم نے جو اپنا پروسیس تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کے جو ہی وطن واپس آئے، ساتھ ہی ورک شروع کر دیا کہ جن جن لوگوں نے اپلیکیشنز دینی ہے اپنے حلقے میں الیکشن لڑنا ہے وہ اپلائی کر دیں. کتنے پیسوں کے ساتھ؟ وہ جی بس ہر پارٹی کا ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے. آپ اپنی پارٹی، میں کہتا ہوں جی ہمارا جو ایم پی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کے لیے 1 لاکھ ہوتا ہے، اور جو ایم این اے کے لیے اپلیکینٹ ہوتا ہے اس کے لیے 2 لاکھ کی جو ہے وہ پارٹی جو ہے جی اس کی اپلیکیشن فیس ہوتی ہے. تو ہر حلقے میں ظاہری بات ہے کہ کینڈیڈیٹس ایک تو آلریڈی سٹنگ ایم پیز ایم این اے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں موقع ملنا چاہیے. تو رائٹ سب کو ہے کہ وہ اپلائی کریں پارٹی میں. پھر اس کے بعد ایک پروسیس ہمارا چلتا ہے، جس طرح ہماری پارٹی نے کیا، انہوں نے ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بنائی، ضلع لیول کی کمیٹیاں بنائی، اور اس میں انہوں نے اس ضلع کا ایم پی ایم این اے کو ہیڈ نہیں بنایا، دوسرے ضلع کو اس ضلع میں بھیجا تاکہ وہ جا کے ان لوگوں سے انٹرویو لے. ہر حلقہ، ہر پی پی وائز اور ایم این اے کی ہر ایم این اے کا انہوں نے انٹرویو لیا. اس کے بعد ہمارا سیکنڈ پروسیس تھا کہ ہم ڈسٹرکٹ لیول کے بعد جو سفارشت وہ لوگ بھیجتے ہیں وہ ڈویژنل لیول پہ اس کا انٹرویو لیا جائے. تو ڈویژنل لیول پہ عوامی سطح پہ اس کا کوئی دار و مدار نہیں کہ کون عوام کس کینڈیڈیٹ کو چاہتی ہے. نہیں سر، وہ دیکھیں عوام، آپ نے خود ہی بتایا نا ہمارا پروسیس یہ ہے. نہیں، یہ ہے اپلیکیشن کا. میں نے جو بتایا کہ آپ نے پارٹی میں ٹکٹ کے حصول کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے بتایا. اس کے بعد یہی جو پارلیمانی بورڈ ہمارے بنے ہیں جس میں میاں نواز شریف صاحب اور ہماری سینئر لیڈرشپ بیٹھتی ہے، وہ جو ڈسٹرکٹ کی اور ڈویژن کی سفارشات آتی ہیں اس کے مطابق وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے حلقے میں کوئی کینڈیڈیٹ کو چینج کرنا چاہیے یا سیٹنگ کو دینا چاہیے. بعض حلقوں میں ہم لوگ ہارے ہوئے ہیں تو اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کس کینڈیڈیٹ کو، سیوٹیبل کینڈیڈیٹ کو وہاں پٹ اپ کرنا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے جی، اس کو کرنا پڑتا ہے. یہ جب تک آپ گھر بیٹھے کسی کو ٹکٹ دے دیں تو کہ اپنے آپ کو وزیر اعظم پہلے انہوں نے ڈکلیئر کر لیا، لیکن آپ کے لیے چھان بین جاری ہے. میری سمجھ سے یہ بات ہے، کیونکہ اس طرح یہ کیوں دوگلی پالیسی کیا ہے؟ سب کو بنا دیں ایم پی آئی، یہ فلاں ہے. صاحب نہ تو ابھی کسی نے پرائم منسٹر اور میاں نواز شریف صاحب کو بنایا ہے، نہ تو وہ آئینی طور پہ وہ پرائم منسٹر ہے اس وقت، نہ ہی ہم اس طرح بن سکتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے سر کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، عوام نے ووٹ ڈالنا ہے تو میں نے ایم پی بننا ہے جی، عوام نے ووٹ ڈالنا ہے تو میاں صاحب نے ایم این اے بننا ہے. اب جب ہم ایم پی ایم این اے بنیں گے تو پرائم منسٹر سلیکٹ کریں گے نا. آپ کے کہنے سے میاں نواز شریف 3 بار تو وزیر چوتھی بار وہ خود کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں، مریم کہہ رہی، نواز شریف خود کہہ رہے ہیں، اور جو لانے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنا دیا ان کو. جب پروٹوکول دے دیا تو بات ختم ہوگی. نہیں سر، وہ یہ بات ہوتی ہے کہ سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار گراؤنڈ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابھی تک دیکھیں سر، وہ چوتھی بار کے وزیر اعظم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لوگوں نے ان کو بڑا ویلکم کیا. 21 اکتوبر کو آپ نے دیکھ لیا، 21 اکتوبر کو دیکھ لیا لوگ جناب کہاں سے کیا ہے، پورے پاکستان سے پہنچے. 22 کی ریشو آئی، آپ کو پتہ نہیں چلا.
اور خود ہی انہوں نے ذیل کر دیا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سر. دیکھیں یہ سارا آپ کو جب الیکشن آپ کروائیں گے, ہم تو کہتے ہیں نا جس طرح ہم نے پروسیس شروع کیا اور دوسری پارٹیاں بھی کریں, اب دوسری پارٹیاں کیوں نہیں کر رہی؟ مشکوک تو یہ کر رہی ہیں. آپ بھی کرنے دے رہے ہو. نہیں ہم نے تو کسی کو آپ ہی حکمران ہیں, آپ ہی سارے ان کے جلسے نہیں ہونے دیتے, ان کی سکروٹنی نہیں ہونے دیتے. ان کا آپ نے تو یہ انڈر پارٹی الیکشن کے لیے وہ جگہ نہیں سر. جو میرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ پہلے پولیٹیکل پارٹیز ساری اپنے اپنے آفس میں بیٹھیں اور کینڈیڈیٹ سے اپلیکیشن لیں. جس طرح ہم نے پولیٹیکل پروسیس شروع کیا وہ بھی کریں, تاکہ لوگوں کو ایک بے یقینی لوگوں کی ختم ہو. جس طرح آپ نے ابھی لوگوں میں سر میں بتاتا ہوں, لوگوں میں ابھی تک جو ہے نا بے یقینی اس لیے آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ نون تو بڑی تیزی سے سپیڈ ورک کر چکی ہے اور نون تو بہت آگے جا رہی ہے. دوسری پارٹی کچھ کر نہیں رہی. کہ عوام آپ کے ساتھ ہے, عوام ہمارے ساتھ ہے سر. ہمیشہ وزیر اعظم آپ یہ بتائیں, آپ لاہور کے ان لوگوں میں شمار ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ میئرشپ بھی کی ہے اور لاہور میں زیادہ سیٹیں ارائی لوگ جیتتے رہے ہیں, پارٹی کوئی بھی ہو. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور یہ الیکشن کے بارے میں جو اسٹریٹجی جا رہی ہے, اس میں آپ کی پارٹی اور آپ خود کیا کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ اب یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات میاں نواز شریف صاحب نے جے یو آئی اور ایم کیو ایم سے تو کی ہے, آپ کو وہ 2 سیٹیں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اسی پہ شافی اور سالک صاحب لڑ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بات چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو ابھی آپ نے بات کی نا الیکشن کی, کہ الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا, آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا, بٹ صاحب نے بات کی. سر ماحول اس لیے نہیں بن رہا کہ دیکھیں ایک پارٹی جو ہے نا, اس کے جو صدر ہیں یا اس پارٹی کے جو بھی سربراہ ہیں میاں صاحب, وہ جب لندن سے نکلے ہیں تو وہ کس پروٹوکول سے نکلے ہیں, جب وہ یہاں آئے ہیں تو ان کو کیسا پروٹوکول ملا, جبکہ یہ لمبی بات ہر چینل پہ ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ ہو رہی ہے کہ وہ ان کا حق بھی نہیں بنتا تھا, ان پہ کیسز بھی تھے. میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا بات. مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو پورا پروٹوکول وہ وزیر اعظم کا وہ لے رہے ہیں, تو یہ عدالت میں جب پیش ہوتے جو ہیں پری پول ریگنگ ہے اور کیا ہے, ٹھیک ہے. باوجود اس بات کے اس مرتبہ لوگوں نے اس طرح سے نہیں کیا. لوگوں نے یہ اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اچھا بھائی اگر آپ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ اکیلے الیکشن بھی لڑیں, آپ اکیلے ہی جو ہے نا ووٹ بھی ڈالیں, سارا کچھ آپ خود ہی کر لیں. پاپولیرٹی ہے نا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور خاص طور پہ ان مقتدر کوفتوں سے میں جو ہے نا وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ نے وہی لوگوں کو لے کے آنا ہے تو کم از کم یار انہیں عزت سے رخصت کیا کریں, انہیں ڈاکو چور کہہ کے تو بار بار نہ نکالیں. 3 مرتبہ ایک بندے کو آپ نے اس ایک ہی کرپشن کے الزام میں ہی آپ نے اس کو جو ہے نا وہ فارغ کیا ہے, اس کو پھر آپ لے آئیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ امید ہے اور یہی جو ہے نا وہ معیشت کا. وہ بھائی معیشت کیسے ہوگی, بہتر مجھے یہ بتائیں. بٹ صاحب سے بھی میرا سوال ہے, پوری قوم سے سوال ہے, پارٹی سے سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ معیشت کے لیے کون سا ایسا کام جو پہلے کیا ہے, جو 40 سال آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایک واحد پارٹی ہے جو یہ ختم کر سکتی ہے, اس ملک کے اندر اندھیرے ختم کر سکتی ہے, اس ملک کی مہنگائی ختم کر سکتی ہے, اس ملک کے اندر جو ہے نا یہ جو اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے 16 ماہ میں ختم نہیں کیا. میں کہتا ہوں جی 16 ماہ کو بھی چھوڑ دیں, 16 ماہ تو چلے یہ کہتے ہیں جی کنٹینیوٹی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 40 سال سے کی کنٹینیوٹی ہے. 40 سال کے اندر مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے ادوار موقع نہیں دیا, آپ لوگوں نے ان کو موقع نہیں دیا. ان کے ادوار کے جتنے بھی ادوار ان کو ملے ہیں, مجھے یہ بتا دیں کتنی انڈسٹری لگی یہاں پہ, کتنی زراعت پہ کام ہوا ہے, کتنا جو ہے نا ایکسپورٹ ہوئی ہے, کتنا جو ہے نا انہوں نے ایجوکیشن دی ہے. آج بدقسمتی ہے, میں چند دن پہلے ایک یوتھ فیسٹیول میں ان کو حسن صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے جی اپنی اچیومنٹ گنا رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. ساتھ میں حمداللہ صاحب بھی بیٹھے تھے, آج تک وہ پڑھ پڑھ کے جھوٹ بول رہے تھے. وہ بھی بتا رہے تھے کہ جناب ہمارا 7.5 سال حصہ رہا ہے, تو اس میں جو یہ اچیومنٹ گنا رہے ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. میرا بڑا تھا اس وقت دل میں ان کے پاس ہوتا ہے, انہیں پوچھتا جو ملک ڈوبا ہے اس میں اس کا بھی تو کوئی کریڈٹ وہ نہیں مانتا. وہ جو آج تک آپ لوگوں نے مل کے اس کا بیڑا گرک کیا ہے اس کا بھی تو کوئی بتائیں نا وہ کس نے کیا ہے. وہ خدا را میں بار بار میرا اب سوال جو ہے نا وہ انہی لوگوں سے ہے کہ یہ جانے دیں. میری گزارش ہے جی, آپ نے جو گفتگو کی ہے ہم سب ایگری ہیں, ذرا اپنی جماعت کی بات بتائیں کہ یہ جو آپ نے شریفوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اور اس میں صرف شافع اور سالک ہی آتے ہیں,
باقی پوری پارٹی کو ڈبو دیا آپ نے. اب وہ بھی 2 سیٹیں نہیں دے رہے ہیں تو اب کہاں جائیں گے آپ؟ میرا خیال ہے میری آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات ہوئی اور پارٹی کے اندر میری ہمیشہ بات رہی ہے. میں نے ہمیشہ جب بھی یہ بات کی میں پارٹی کے موقف کی بات نہیں کرتا. میرا ذاتی میں کبھی بھی جو ہے نا وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حق میں ہی نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 16 ماہ کے اندر، اور خاص طور پہ میں پھر کہوں گا آج اگر کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ بنتی ہے، جن کی بھی بنتی ہے، میں چاہوں گا کہ انہیں 5 سال پورے دیے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک منتخب حکومت کو آپ کہیں جی الیکشن غلط ہوئے تھے، یہ ہوئے تھے، اگر بھئی غلط ہوئے تھے تو آپ اسمبلی میں کیوں گئے؟ آپ اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے یہ وزارتیں کیوں لیں؟ آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے آپ نے وہ ساری مراد کیوں لیں؟ اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں تو اس کا جو ہے نا اس کے تقدس کو بھی اس کا خیال رکھیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو وہاں بیٹھ کے فیصلے کریں اور پورا ٹائم دیں جو بھی آئے. اس ایک پالیسی یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک حکومت جو ہے کوئی فیصلہ کرتی ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے تو وہ سارے منصوبے، سارے جو پروگرام ہیں، جو ساری باہر کی دنیا کے ساتھ بھی جو آپ کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو آپ سر میں تو اپنی میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو جناب کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس کے حق میں پہلے بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہاتھ کیتا میاں نواز شریف نے سر اوندا جواب تے چوہے شجاعت صاحب اپنی کتاب وچ بہت پہلے دے چکے ہوئے نے. نہیں یہ بات نہیں کرنا سر میں پہلے دیکھو مسلمان بار بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، ٹھیک ہے جی، یہ مومن کی نشانی ہے. اور یہ بات اگر وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے میں عمران مہدی صاحب اب کیونکہ یہ پتلی گلی سے نکل رہے ہیں، یہ بتانا نہیں چاہتے تو قوم تو سننا چاہتے یہی سوال کا جواب، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو پی ٹی آئی طریقے پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ موجودہ جو نگران حکمران ہیں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ کیا آپ کو یہ نون لیگ کی حکومت کی کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے یا نگران نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی یہ بات میرے سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو آپ سڑک پہ گزرتے ہوئے کسی عام آدمی سے بھی پوچھیں، کسی مزدور سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو یہی بات کہے گا کہ یہ نگران حکومت نہیں ہے، یہ نون لیگ کی کنٹینیوٹی ہے. ٹھیک. دیکھیں کتنے لوگ جو نون لیگ میں پہلے کیبنٹ میں تھے وہ دوبارہ کیبنٹ پہ آئے ہیں، اہم پوسٹوں پہ آئے ہیں اور اسی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں وہ اس سے تو یہ بہتر تھا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا ہمارے ملک میں بہت اہم رول ہے اور اس کا بڑا احترام بھی ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی خاطر جو ہے وہ اپنا ملک کی خاطر نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو ختم نہ ہونے دے. آپ نے ایک بڑا خود سوال کیا ہے کہ لوگ الیکشن میں، اور میاں صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ الیکشن کی طرف لوگ توجہ کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ ماحول نہیں بن رہا. الیکشن کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی ڈیسیژن ہو گیا ہے کہ فلاں بندہ وزیر اعظم ہوگا، تو وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی نہیں ہوگا. آپ پبلک جو کہہ رہی ہے، میں تو خلق خدا کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات بھی نہیں کہہ رہا. وہ بھی میرے بٹ صاحب جو ہے کہ نمائندے بیٹھے ہیں نا ان کے، ہمارے بھائی ہیں. چاہتے ہیں کہ کوئی نئی جو ہے نا پارٹی کے اندر سے اور آئے، وہ وہی چاہتے ہیں نہیں ہے. نہیں میں کہتا ہوں پولیٹیکل پروسیس تو شروع کرے نا. پولیٹیکل پروسیس تو بٹ سب تبھی شروع ہوگا نا جب اب آپ پارٹی اپنی بات کریں. جی کیا مشکلات ہے، کیا پریشانی ہے؟ جی ہمارے پاس تو مشکلات ہی مشکلات ہے، پریشانیاں. فرسٹ آف آل عمران خان کہتا ہے مجھے جیل میں کوئی پریشانی، آپ باہر بیٹھ کے، وہ تو ظاہر ہے ایک بہادر آدمی ہے، جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ آپ بہادر نہیں ہیں. جی میں اتنا بہادر نہیں ہوں جتنے خان صاحب ہیں. میں تو ان کی پارٹی کا ایک رکن ہوں نا جی. میں تو ان کے، لیکن ہم سارے لوگ یہ برداشت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اگر ہمیں کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں دبا کے پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے، تو یہ بات میں آپ کو الفن کہنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس لسٹوں میں ہر حلقے میں 3 4 کینڈیڈیٹ موجود ہیں. ہمارے پاس 6 ہیں تو ہوں گے. وہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں میں ان سے یہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں لوگ زیادہ پیسے زیادہ اکٹھے ہوں. دیکھیں وہ تو ماشاءاللہ وہ تو ان کی پارٹی کا اپنا ڈیسیژن ہے نا. میں ان کی پارٹی، مجھے پاپولیرٹی کا ہے صاحب، آپ نے تو ہماری پارٹی کا پوچھا ہے نا. اپنی پارٹی کا ہم نے تو اپنی پارٹی کی بات کرنی. پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ الیکشن کی آپ کے رائے میں کوئی الیکشن کی کریڈیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، میری تو کوئی رائے نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی الیکشن کی کریڈیبلٹی، الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ مجھے تو ہوتے نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ کیونکہ اب تو فنڈ بھی آ گئے. نہیں فنڈ بھی آج ریلیز کر دیا. میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. دیکھیں میں کوئی ڈیسائیڈنگ اتھارٹی تو نہیں ہوں،
کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس طرح جس طرح کا یہ الیکشن اگر یہ کروا بھی دیتے ہیں اب دیکھو نا جس طرح ان کو زوم ہے کہ ہماری پاپولرٹی بہت ہے، آپ کو زوم ہے کوئی؟ نہیں تو زوم والی کون سی بات ہے؟ عوام میں کوئی آپ کی ہے کیونکہ آپ نے کچھ کیا ہے 3.5 سال میں جس کی دیکھیں ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا اس کا تو پتہ چلے گا پولنگ والے دن، لیکن آج تک جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، جتنے بھی، اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے طور پہ بھی سروے کروا رہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی سروے ہوئے ہیں تو ان سروے سے جو ظاہر ہوتا ہے خان صاحب کی تو پاپولیرٹی ڈے ٹو ڈے بڑھ رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نہیں میں یہ کہتا ہوں ایک بات، اتنی جتنا لوگ، میری بات جی جی، اب جس طرح نواز شریف نے موٹر وے بنائی، جی جی، یہ جنگلہ بس بنائی، کچھ اور ایسے کام جو نظر آ رہے ہیں، جی جی، پی ٹی آئی نے کہا جی ہم 50 لاکھ لوگوں کو گھر دیں گے، جی جی، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، جی جی، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو کہ سامنے نمائش ہو، تو آپ عوام کے سامنے اب پاپولیرٹی آپ کی بڑھ رہی ہے، لیکن ان وچ سینس کس طرح بڑھ رہی؟ کچھ کیا آپ نے؟ دیکھیں جی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ نون لیگ نے موٹر وے بنائی، نون لیگ نے جنگلہ بس بنائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ سیکنڈری ہیں۔ فرسٹ آف آل ہوتا ہے کہ آپ ملک کی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کریں۔ میاں نواز سے عمران خان کے ٹائم، عمران مہدی صاحب سے ہماری بات جاری ہے، جی ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، جائیے گا نہیں کہیں، ہم آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ہماری بات چیت جاری تھی پی ٹی آئی کے رہنما جو سرودہ سے ہیں، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو مسائل ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جی جی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمیں جو بھی چیلنجز ہے ہم ان کو فیس کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، اور اگر الیکشن ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پارٹی اس میں بھرپور حصہ لے گی، اور جس طریقے سے جتنا یہ مرضی ہمیں کرش کرنے کی کوشش کر رہی، سب کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے ہماری پارٹی الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گی۔ آپ نے اس سے پہلے میرے ایک سوال کیا تھا کہ نواز شریف، نون لیگ کہتی ہے ہم نے موٹر ویز بنائی ہیں، ہم نے یہ جنگلہ بس بنائی ہے، میں نے اس چیز کا بالکل اقرار کرتا ہوں، موٹر وے بنی ہے، نظر آ رہی ہے اور لوگوں کے لیے اس کا فائدہ ہے، لیکن ملک چلانے کے لیے پہلے ملک کی اکانومی کی جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ عمران خان کے دور میں کرونا کے باوجود آپ کی دنس میں یہ موٹر وے سے ایون فیلڈ ہی بڑھے، یہ میری کیا ہے، یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے، اس میں دنیا کا چھوڑے میں آپ تو بتائیں نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو مطلب ہے یہ کرپشن جو ہے، مطلب ہے یہ تو پیداوار ہی نون لیگ کی ہے، پالیٹکس میں کرپشن کو کون؟ میاں بھائی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں جی جی کہ آپ کے چودھری سرور صاحب جو پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، حالانکہ جب وہ آئے تھے تو بڑا دھوم دھڑکا تھا، مسلم ہاؤس میں لڑیں لگ رہی تھی لوگوں کی، لوگ شامل ہو رہے تھے، یہ کیوں رک گیا؟ میرا خیال ہے اس کا جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں کہ جس طرح کے حالات ہیں، جو کچھ ہے، یعنی ان کی آپ نے 1-2 تقریریں جو ہیں نا ان کی وہ سنی بھی ہیں، انہوں نے بات بھی کی، میڈیا میں بھی انہوں نے بات کی کہ میرے پوری دنیا کے ساتھ، دنیا کے اندر میرے جیسے تعلقات ہیں، اگر الیکشن میں کچھ اس طرح کی بات ہوئی تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم خاموش رہیں گے، لیکن یہاں پہ پچھلے 75 سال سے جو ایک جن کے پاس سب کچھ ہے وہ اتنا زوم ہے، انہوں نے پتہ جو مرضی آپ کریں ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی جو سیاستدان ہے وہ کیا کہے گا؟ ایک پارٹی کے علاوہ اس وقت آپ کو کہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ ایک صرف سوائے ایک پارٹی کے اور ایک شخص کے، اس کے علاوہ کوئی بات مجھے بتا دیں، کسی اور کو کوئی موقع ہے یہاں پہ کسی طرح کا بھی؟ اگر کوئی شخص، اور زرداری صاحب نے کھل کے اس پہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب جو لوگ ہماری طرف بلوچستان سے آنا چاہ رہے تھے انہیں زبردستی جو ہے نا کہیں، اچھا اب یہاں پہ تو بدقسمتی ہے جب سیاست 2018 میں یہی ہو رہا تھا نا، میں کہہ رہا ہوں وہی بات، دیکھیں جب اس ملک کے اندر سیاستدان جو ہے، اور میں یہ ہمیشہ اس میں قصوروار کسی اور کو میں نے کبھی نہیں گنا، میں کہتا ہوں یہ قصور ہمارا ہے، سیاستدانوں کا ہے، ہمیں فیصلے اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، اگر ہم فیصلے خود مرضی سے کریں، مل کے کریں، بیٹھ کے کریں، جس کی ہمیشہ پاکستان کو ضرورت رہی ہے، اور آج خاص طور پہ جتنی آج ضرورت ہے، اگر آج بھی یہ لوگ نہ بیٹھے تو یہ جو پروجیکٹ ہر بار جو نئے سے نئے بنتے ہیں، اور پھر دیکھیں کبھی، اور جس طریقے سے یہ ذلیل کر کے نکالا جاتا ہے، میں سب سے زیادہ جو بری بات ہے، تکلیف دہ بات ہے کہ یار یہ جو نمائندہ ہے کروڑوں لوگوں کا، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟
اس کے ساتھ اتنا کرتا کون ہے ہر دفعہ کون کرتا سر ہے؟ خود کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، اس لیے کہ اگر ہم خود ایک دوسرے کے لیے آج جو ایک بندہ جیل میں ہے، اگر آج یہ قائد جس کو سب سارا نون لیگ کہہ رہی ہے آج اس کے لیے بات کرے، آج زرداری بات کرے، جو ان کے پہ وقت آیا تھا 3.5 سال انہیں ملے ہیں، انہوں نے بھی ان کو بالکل موقع نہیں دیا، راستہ نہیں دیا، اگر وہ بھی یہ بات کرتے، یہ جمہوری ہونے کا ثبوت دیتے سارے، تو آج یہ ملک کے اندر جن کی بات جن کو لوگ نام نہیں لیتے لیکن پتہ سب کو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتے، اور یہ کام جو ہے نا سیاستدان جن کا کام ہے وہ کرتے۔ بٹ صاحب بڑے سیرے باندھ کے ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی جو ہے یہ اندرونی کھاتا ہے یا چوہے بلی کا کھیل ہے؟ نہیں سان صاحب کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے پی ڈی ایم میں، آپ نے نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں، اچھا، اور ہمیشہ سے کمفرٹیبل ہے۔ زرداری صاحب بڑے ایک سیزنل پولیٹیشین ہیں، بڑے لیجنڈ پولیٹیشین ہیں، وہ تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا نہیں سر، وہ دیکھیں وہ کہتے تھے میں گھسیٹوں گا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ بہن بھائی بعد میں بڑھے، کیا یہ کیا چل رہا ہے مسئلہ؟ یہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ پولیٹکس کا ایک جو ہوتا ہے نا بعض کا فیز ہوتے ہیں، اس میں یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن وہ بھی چونکہ پولیٹیکل پارٹی ہے، روٹس لیول کی پارٹی ہے، نون بھی ایک بہت آپ کا بڑی مقابلہ پارٹی ہے۔ کس سے ہے؟ پی ٹی آئی سے ہے، نون لیگ سے، اپنے پیپلز پارٹی سے ہے، یا کسی اور جماعت سے؟ سر میں تو یہ کہتا ہوں پہلے تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو جس طرح اپنا اپنا موقع پیش کر رہے ہیں نا، یہ ابھی پروسیس میں نہیں آ رہی، تو مقابلے سے ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں بات کر رہا ہوں، چھوڑے باقی جماعتوں کو۔ آپ نے 16واں اکٹھے لوٹا ہے پاکستان کو، اب آپ الگ الگ ہو گئی، لوگ نہیں جانتے ان باتوں کو۔ سر 16 مہینے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی اپنی حیثیت کو خراب کیا، اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت کو خراب کر کے اس ملک کو بچایا۔ اب جو آپ بات کر رہے تھے نا پیپلز پارٹی والی، وہ بالکل کمفرٹیبل ہے، یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں، پولیٹیکل بیانات ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف عوام کو بات کریں دھوکہ گے۔ دینے کے لیے اب دیکھو نا، ابھی کل بات کی کہ ہم جی الیکشن کے بعد پھر کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے۔ او بھائی، اگر آپ نے یہ دھوکہ دینا ہے تو کیوں ایسے کر رہے ہیں آپ؟ نہیں سر، دھوکہ نہیں ہوتا یہ، میں جب دیکھیں پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکل پروسیس میں جائیں، انڈیپینڈنٹلی جائیں، ہر جماعت اپنا موقف پیش کرے عوام کے سامنے، اپنا مینیفیسٹو پیش کرے، اور اس میں لوگوں سے ووٹ لے کے آئے، کتنی وہ سیٹیں لیتی ہے وہ پارٹی کی پاپولرٹی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جب ملک کی بقا کے لیے، اگر ملک کو بچانے کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو مل کے بھی حکومت میں جانے پڑے تو آپ مل کے جی سر۔ میں میاں صاحب سے بھی پوچھ رہا ہوں، میاں صاحب یہ جو الیکشن ہے، الیکشن کے بعد اگر ہم نے پھر کولیشن گورنمنٹ بنانی ہے تو اس سے پہلے آپس میں ہم لڑائیاں کیوں کرتے ہیں؟ سر یہ لڑائی صرف وہ جو آپ نے چوہے بلی کا کھیل کا ہے نا، اصل میں یہ ایک ماحول بنانے کی، یہ ایک بات کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ کسی طرح سے اس الیکشن کو ہم الیکشن والا بتا دیں کہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے، حالانکہ الیکشن نہیں ہے، کیونکہ جب آپ پہلے سے اناؤنس کر دیں، ایک بندے کو آپ وزیر اعظم کا پروٹوکول دیں، اس کے بچوں کو وزیر اعظم کا جو ہے نا وہ پروٹوکول ملے، ان کے جو جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو ہر دفتر کے اندر ان کو پروٹوکول ملے، ان کے حلقوں کے اندر وہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہوں، یہ جب سارا کچھ ہو رہا ہو تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو صرف چاہ رہے ہیں نا کہ کسی طرح سے جلدی سے الیکشن ہو، اور وہ اس میں کر کیا رہے ہیں؟ وہ ایک اس طرح کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ ہماری آپس میں، کیونکہ سامنے تو ہے کوئی نہیں، اب سامنے کوئی ہو وہ ان کے جواب دے، یہ انہیں بات کریں، اب اس کے لیے کوئی آپس میں لڑیں گے تو پتہ چلے گا نا کوئی الیکشن ہو رہا ہے۔ اچھا میاں صاحب، آپ کے دن اس الیکشن میں جو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہاں آپ کو نظر آتے ہیں آپس میں متحارب؟ نہیں سر، کوئی اصل میں نا معاملہ ایک بات کا ہے جو آپ نے پہلے کہا نا کاف لیگ سے، کیونکہ مجھے توقع ہے کہ آپ کچھ بتائیں گے، یہ تو خاموش ہے۔ جو کاف لیگ کا آپ نے کہا نا ہاتھ جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کو یہ تھا کہ ہم نے وزیر اعظم بنوایا اس وقت میاں شہباز کو، تو ابھی ہمیں باری ملے گی، لیکن وہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ وہ ہاتھ ضرور ہو گیا ہے کہ وہ انہیں وہ نہیں مل رہی جو ہے نا وہ باری، لیکن جے ای او سے ہاتھ نہیں ہوتا، جے ای او ہر سر وہ جتنا وہ کیا کہتے ہیں، ایک وہ مثال جو ہے وہ حصہ کیا کہتے ہیں جی، بقدر جسہ، وہ جو ان کا محبت کتنی جو ان کا ہے، جملے میں لیتے ہیں جو ان کا ہے وہ انہیں ملتا ہے، وہ انہیں ملتا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہیں، بلکہ اس مرتبہ تو وہ صدارت کے بھی نہیں، وہ تو کل فیصلہ ہو گیا نا، کل فیصلہ ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان صدر ہوں گے ہمارے۔
इन्ना लिल्लाहि व जो इन्ना इलैहि इजलास हुआ है ना, इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जुल्म पहले भी जो हो रहा है और इससे बड़ा जुल्म और नहीं होगा। पाकिस्तान में एक अमेरिकी सफीर थे, उनको मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि आप मुझे बनाए वजीर आजम, मैं इन सबसे ज्यादा आपकी खिदमत करूंगा। सर वो पहले भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आज तक पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया क्या? जो बंदा पाकिस्तान डे मनाने के लिए तैयार नहीं, जो 14 अगस्त पाकिस्तान की मनाने के लिए तैयार नहीं है, जिसने कभी कायदे आजम को माना नहीं है, जिसने कभी पाकिस्तान की बात नहीं की, उसकी आप क्या बात करते हैं? वो उसको सदर बना रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के साथ मेरे 500 उन पे गिले होंगे, इख्तलाफ होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ भी ये काम नहीं करेंगे। यानी उनके साथ भी हाथ करेंगे? उनके हाथ नहीं सर, ये पाकिस्तान को बचाने वाली बात है। मैं आपको बताऊं कि ये बात नहीं होती। इमरान खान साहब, आप ये बताएं कि आपको अपना मुकाबला कहीं होता वो नजर आता है पीपल पार्टी के साथ या नून लीग के साथ? देखिए जी, वो कहते हैं पंजाब हमने खींच लिया, क्या बताना है? इमरान मेहदी ने ये क्या बताना है कि हमारा मुकाबला? हम आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए आप लोगों में न डालें और पतली गली से निकले, जो बात में पूछता हूँ वो बताएं। मैं देखिए, इनका मुकाबला इस्तेकाम से है ना, अपनी पार्टी। इस्तेकाम तो पार्टी कोई नहीं है, हम तो उसको कंसीडर ही नहीं करते, और वो खुद ही वो अपने आप में वो पटियाट बनी है वो तो अपने नहीं, पेट्रियार्ट ने तो फिर उस वक्त 14 पेट्रियार्ट तो बाद में बनी थी, 14-15 MNA उनके साथ शामिल हो गए थे, तो ये तो पार्टी बनने से पहले ही खत्म हो गई है। अच्छा। जो इस्तेकाम पार्टी है वो बनने से पहले ही खत्म हो गई है। तो ये मेरा बताने की इसमें क्या जरूरत है? वो तो हर चीज सर्वे आप लोगों के सामने है। मतलब है कि जब कोई बात बताई जाती है, अगर मैंने भी बतानी है तो उसके पीछे कोई आर्गूमेंट तो होगा ना। मेरा आपसे आर्गूमेंट ये है कि जितने भी सर्वे आज तक हुए हैं उनमें हमें तो पीटीआई के सामने कोई चीज नजर नहीं आ रही है। किसमें अल्लाह ताला किसमें सर्वे में? मैं व्हाट्सएप तो यहाँ से शुरू कर देते हैं पहले। ऐसी बात कोई नहीं, ये सारे मफरूज़े हैं सर। नहीं, मफरूज़े क्यों हैं? अभी तक कोई मैं बताता हूँ, असल में मसला सर ये है, कोई पार्टी अभी तक पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं आई। सबको खौफ पड़ा हुआ है कि यार ये बारी लेंगे। असल में ये पहले आप पॉलिटिकल प्रोसेस में आए, अपनी एप्लीकेशन हो गया ना। अभी मेरे प्यारे भाई, एक ही शोर पै गया, नवाज शरीफ फिर सीट ले गए। अब ये मेरे प्यारे भाई बात करें, आपने कहा जी आपने किस तरह एनालिसिस किया है, तो आपको शुरू से एनालिसिस कर देते हैं कि इस मुल्क में सबसे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म होने के बाद 20 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ था, जिसपे 17 पीटीआई ने जीती थी। ठीक है कि नहीं? जो भी बाई इलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट पीटीआई की होती है, गवर्नमेंट नून लीग की होती थी, तो सीट पीटीआई जीती थी। तो हमारा तो शुरू से जितने भी, अभी भी कोई किसी सीट पे आप बाई इलेक्शन करवा के देख ले, ठीक है? फिर देखे इलेक्शन, अब तो जनरल इलेक्शन तो नहीं हो रहा, अब तो जनरल सिलेक्शन हो चुकी है ना। इलेक्शन तो फिर तो जो कैंडिडेट कागजात जमा कराएं को इसको पकड़ लेंगे, जो घर से निकलेगा उसको पकड़। वैसे मैं बात करूं इमरान साहब से, आपसे हमदर्दी है जी, जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल जाती है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूं, बिल्कुल मैं कहता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी को सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, उनको हक मुझे को सिरा बांधना चाहिए। सर वो आपने बांध रहे नवाज शरीफ को बगैर बारात के सिरा बांधना चाहिए। मैं नासिर, जो असल बात है ना, असल ये देखें कि आज पीटीआई को खुद बार बार खुद कुछ जो हमला खुद पे करते हैं ना, वो खुद इमरान खान खुद है। ठीक, मुझे ये बताएं कि अगर इन्होंने पार्टी की कोई ढांचा बनाया होता, पार्टी का कुछ स्ट्रक्चर होता, तो आज इनको बाहर से एक बंदे को पकड़ के चेयरमैन, एक जो जिनको बनाया उनको बनाते। ये पार्टी के अंदर जो लोग इतनी देर से हैं, पार्टी के अंदर कब से कितने पुराने वर्कर हैं। नहीं इमरान खान साहब, आप ये जो बात इन्होंने की कि बाहर के आदमी को पकड़ के बना दिया, पार्टी वो होती है, पार्टी वो होती है जिसके पीछे आवाम होती है, जो पब्लिक में पॉपुलर होती है। बात ये है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आपको अपनी पूरी पार्टी में ये जो प्रेसिडेंट बनाया है, इसके अलावा कोई बंदा नहीं मिला। पंजाब में क्या ये करप्ट आदमी है या ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? बात करप्ट की नहीं इमरान साहब, मुझे एक बात बताएं। तो आपका सवाल है, मैं उसको आपको जवाब दे रहा हूं। मैं उसका बताता हूं। देखिए, सेकंड लीडरशिप ने तैयार की, आपकी पार्टी है, आप जो मर्जी करें, आप चाहे नहीं, पार्टी मेरी तो नहीं है, मैं पार्टी का कारकुन हूं। सर कारकुन है ना आपकी, आप बात करें। मैं सर एक बात है कि देखें, पार्टी के अंदर कितने लोग, अगर ये पार्टी की तंजीम होती, पार्टी होती कायम, इस वक्त पूरी तरह
تو جو مرضی ہوتا. آج وہ اپنے لیڈر کے لیے کہیں کوئی باہر نکلتے, کوئی بات کرتے, آج وکیلوں کا سارا 10 بندوں کو نکلنے نہیں دیتے. سر جو مرضی ہو سر, اگر تنظیم سر ہم نے بڑی بڑی مشکلیں کاٹی ہیں سر, آپ نہ کریں بات. بٹ صاحب اگر تنظیم ہوتی تو آج وہ کہیں نہ کہیں نظر آتی. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بزدار یہاں لا کے پنجاب میں کیا, آج وہ ایک بزدار اور آ گیا پارٹی کے اندر. حالانکہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں یہ بات نہیں کرنی, لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ ایک پارٹی بنتی ہے اتنی, اس کی جیسے یہ پاپولیرٹی کہہ رہے ہیں. عمران صاحب اب بات پہ غور کریں, جیسے ایک بزدار گیا دوسرا بزدار. سر دیکھیں ہر پارٹی کے اوپر مشکل آتی ہے. بات میاں صاحب کو میں ڈوز کروں گا, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیشہ پارٹیاں ایک سیکنڈ لیڈرشپ رکھتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ میں اندر ہوتا ہوں تو میرا سیکنڈ کمان کون کرے گا. اب ہمارا دیکھیں 12 اکتوبر جو مشرف آیا تھا تو کیا تھا, سارے ایک محترمہ کلثوم نواز نے پوری تحریک چلائی اور آپ کو شریفوں کے علاوہ کوئی بن سکتا ہے؟ سر نہیں, میں کہتا ہوں ہر پارٹی میں زرداری کے علاوہ کوئی بن سکتا ہے. اے این پی میں ولی خان کی پارٹی بندوں کے علاوہ بن سکتا ہے. بھائی وہ اپنے بیٹے کو بنا لیتے ہیں, انہوں نے یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو, کریڈٹ جاتا ہے. صاحب یہ اچھی بات ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کیا ان کے جو پرانے ورکر ہیں, علی محمد نہیں تھا اس وقت فیلڈ میں ہے نا, وہ تو بھاگا ہوا نہیں ہے, باقی اور تھے. اس کے بعد یہ جو ان کے وکیل کیا نام ہے جو پارٹی چھوڑ گئے تھے دوبارہ واپس, حامد خان, وہ سینئر نہیں سر, بات عہدوں کی نہیں ہے, بات میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب نے پہلے اسمبلی سے نکل کے غلطی کی, قومی اسمبلی سے, پھر اس کے بعد 2 اسمبلیاں توڑی, اس کے بعد یہ پھر وہ تنظیم آج تک بنی نہیں. اگر تنظیم بنی, اگر میاں صاحب اس بارے میں جو انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے نا کہ باقی جتنے ہمارے لوگ تھے سب عہدیدار تھے, اس لیے میں نے ان کا نام اور اس پہ جس پہ یاد رکھا کسی کو پریشانی نہیں, کسی کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا. نہیں پروموٹ کسی, ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب کی پریزیڈنٹ بنی ہے تو کیا وہ ہماری پارٹی پہلے بھی صدر تھی, پہلے بھی صدر نہیں تو, اور رانچا کیسے کس کو. اچھا میں آپ کو جو بات میاں صاحب کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیں آپ. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, میرا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ صرف عمران خان ہے, عمران خان ہی پارٹی ہے, عمران خان کے ساتھ ہی پارٹی ساری ختم ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں. میرا ساری پارٹی ایسی ہے, نواز شریف کے ساتھ ہے, لیکن سر ولی خان کے ساتھ آندھی کی طرح ہے, طوفان کی طرح چلے گی, اور آپ کی جماعت بھی چوری شجاعت کے ساتھ. پارٹیاں ہمیشہ لیڈروں کے ساتھ ہوتی ہیں. میری بات سنیں سر, اس کی سیکنڈ سر آندھی کی طرح ہے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. میری بات سن, میں آپ کو بتا, آپ کے علم میں نہیں ہے, میں نے 2011 میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی. میں نے اب آگے میری بات سن لیں ذرا. 2011 میں پارٹی جوائن کی تھی, اور 2011 دسمبر میں ہی ہماری پارٹی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروایا تھا ڈسٹرکٹ لیول پہ. اور میں آپ کو الفن اس بات الف دے رہا ہوں, یاد ہے ہاں, ہم الیکشن کے ذریعے میں اپنے ڈسٹرکٹ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا تھا, اور پہلی دفعہ, اور ہم نے, اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمرہ نہیں ساری یہ اپنا ایوان اقبال میں, سر مجھے پلیز بات مکمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی میں ایسے کبھی الیکشن نہیں ہوا, میں الفن آپ کو بات کہہ رہا ہوں. اور ایوان اقبال میں میں نے خان صاحب کو سوال کیا تھا کہ خان صاحب یہ جو آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں, آگے جا کے جنرل الیکشن آ رہا ہے, ہماری پارٹی میں اس طرح گروپنگ ہو جائے گی. یہ میرا کویسچن تھا اس وقت, بڑا یہ ایک جونیئر کارکن ہونے کی حیثیت سے, اور اوپنلی میں نے ان کو ایوان اقبال میں کہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ پارٹیاں الیکشن کروانے سے بنتی ہیں. یہ خان صاحب کا آگے تھے جواب. کافی لوگ اس چیز کے دیکھیں پارٹی میں, دیکھیں آپ کو وزار صاحب کے ساتھ کیا اختلاف ہے. آپ بات عمران خان کی کریں کہ ہمارا ووٹ بینک ہے کہ نہیں, وزار نے پاکستان تباہ کر دیا, آپ کمال بات کرتے ہیں. اگر اس کی جگہ وزار, میں اس کو قطعاً ڈیفینڈ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, ہماری پارٹی کا وہ سی ایم تھا, وہ خان صاحب کا وہ ڈیسیژن تھا, لیکن وزار کی اتنی سوچ بھی نہیں ہے جتنی کرپشن نون لیگ نے کی ہے. وزار کی تو سوچ ہی بہت چھوٹی ہے,
ٹھیک ہے کہ نہیں, اس لیے جو ایون فیلڈز بنے ہیں کوڈ کر دی ہے سر ان کو, تو کوڈ میاں صاحب کی بات پلیز سائلنٹ, باقی میاں صاحب کو بات کرنا. میں تو آپ کی حمایت کر رہا ہوں, آپ بات سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں پارٹیاں جو ہے نا, جب آپ کسی کو ڈکٹیٹر بنا دیں, وہ چاہے سربراہ ہو پارٹی کا, جو تو پھر فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. جب پارٹی کی مشاورت ہو, جب باقی تنظیمی ڈھانچہ پورا ہو, پھر اس کے فیصلے سے لوگ آتے ہیں. مشاورت سے ہوتے ہیں بھائی, کس کی مشاورت سے بزدار آیا؟ کاف لیگ سے مشاورت تو نہیں کرنی تھی, مشاورت خان صاحب نے اپنی پارٹی سے کرنی ہے. سر اس وقت ہماری پارٹی میں مشاورت ہوتی ہے. کاف لیگ ساتھ تھی اس وقت یار, کاف لیگ ساتھ تھی. کاف لیگ نہیں, عمران صاحب آپ کو پتہ نہیں میں اس وقت پارٹی کیسا تھا. مجھے پتہ ہے کاف لیگ ہمارے ساتھ تھی. نہیں کاف لیگ سے نہیں سر, میں اس وقت پنجاب جو ہے نا آپ کی پارٹی کا, پنجاب کا, سینٹرل پنجاب کا جو ہے نا وہ عہدیدار تھا. آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں پی ٹی آئی سے تھا. مجھے یہ بتائیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کے فیصلے ایک بندہ, وہ چاہے نواز شریف اس کا نام ہو, چاہے اس کا نام زرداری ہو, چاہے اس کا نام عمران خان ہو, جب یہ فیصلے ایک بندہ کرے گا تو پھر اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے. پارٹیوں کے فیصلے جو ہیں نا وہ ہوتے ہیں اس کے مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں. مجھے موقع دیں, میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں, لیکن آپ لوگ پتہ نہیں پی ٹی آئی کو یہ مسئلہ سننا ہی نہیں چاہتے. بات کو بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ان نوجوانوں کا. 63% اس ملک کے نوجوان رول دیے ہیں خان صاحب نے اپنے پیچھے لگا کے, اور ان کے لیے کیا کیا, ان کو بزدار دے دیا, ان کو گولی دے دی. میری بات کے لیے کاف لیگ کر دے گی سر. میں کاف لیگ کی بات, آپ جو کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی کو بار بار کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں کاف لیگ کی بات نہیں کر رہا. ان کے لیے کاف لیگ کر دیں بھائی, میں کاف لیگ آپ اپنے پہلے پارٹی کے پریزیڈنٹ کو تو دیکھیں, جس بیچارے کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ کی پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا. آپ ہماری پارٹی کی ایک بھائی پریزیڈنٹ پاکستان ہے چودھری شجاعت صاحب, دوسرا بھائی پریزیڈنٹ پنجاب ہے چودھری پرویز لائی, اور دونوں گھر لڑ پڑے ہیں وزارت اعلیٰ سے. یہ ہے پی ٹی آئی کا اصل چہرہ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہی ہے, بات سننی نہیں ہے, سمجھ نہیں. زبردست ہماری آپ میں بحث ہو رہی تھی, لیکن میاں صاحب یہ ٹائم اب ختم ہو گیا ہے. یہ بحث کئی گھنٹوں تک جاری رہ سکتی ہے. میں اپنے تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اہمیت کی حامل یہاں پہ گفتگو کی, اور یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. میرے سوالات اور میرے پینل کے جواب, فیصلہ آپ کا.